یہ امینڈمنٹ کی کام تو سارے ہو رہے تھے. میں سپورٹ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے, شروع سے طاقتور ہے. آرمی چیف ہی رہے ہیں نا, حکومتیں بدلتی رہیں, اور عمران خان کے ٹائم پر بھی جو چیزیں تھیں وہ بدل گئیں, جب بدلنا چاہے میاں نواز شریف صاحب کی بھی بدل گئی. یہ ساری چیزیں ایک طرف اکٹھی ہو کے اس میں ذمہ داری زیادہ نہیں بڑھ جاتی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ہم تو ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف, پھر فیلڈ مارشل, اس کے بعد پھر یہ کمانڈر آف دا ڈیفینس فورسز, پھر وہ ڈپٹی اور جو اسٹریٹجک وہ بھی خود مقرر کرے گا, اور وزیر اعظم اس میں واپس سمری نہیں بھیج سکتے اور پھر ان کو نکال بھی نہیں سکتے. اس قسم کے صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ نظام بدل گیا, یعنی گورننس چینج ہو گئی ہے اس وقت, سول حکومت کے پلے کوئی چیز ہے؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں, ہمیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی ہے. ایک تو ہے سیاسی بیانیہ جس کو ہم کر سکتے ہیں کہ جی حکومت نے ہر چیز بلڈوز کر دی, یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی یا اس طرح سے ہونی چاہیے تھی, اور جب دوسری حکومت آئے وہ وہی کام کرے تو پھر ہم پھر کہیں کہ جی اس نے بلڈوز کر دیا اور وہ پہلے والوں نے ٹھیک کیا تھا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو دو تین چیزیں ہیں اس میں جو امینڈمنٹس میں مین چیزیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. ایک ہے آئینی عدالت کا قیام, اور جو عدلیہ کا جو نظام ہے اس کے اوپر جو ترامیم ہوئی ہیں. دوسرا ہے جو ہماری ڈیفنس فورسز کا جو سسٹم ہے اس کو ری شیپ کیا گیا ہے, اور اس کو جدید جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فارمیشن بنائی گئی ہے, اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن کس طرح سے ہوگی, اور ایک کمانڈ کے انڈر ان کو کر دیا گیا ہے. تیسری چیز اس میں ایک اور بھی ہے, وہ ہے کہ آرٹیکل 6 میں ترمیم کی گئی ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا, بہت کم ہو رہا ہے, لیکن آرٹیکل 6 میں بھی ترمیم ہوئی ہے. اچھا, میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جی اس پارلیمنٹ کو اختیار ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ جی کہ ہے یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے, یہ اس کے تحت سارا سسٹم چل رہا ہے, اور اسی کے تحت پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں, چاہے سینٹ میں بیٹھے ہیں, یہ اسی نظام کے تحت سارا کچھ بیٹھا ہے. اس لیے اس پارلیمنٹ کی میں کہتا ہوں کہ اس کی ساکھ کے اوپر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا, دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے نہیں ایسا نہیں کچھ بھی ہوا, یہ ایک بحث اور ہے. لیکن پارلیمنٹ موجود ہے اور اس کے پاس آئین کے اندر اختیار موجود ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ ماضی کے اندر ہوتا کیا رہا ہے, ہمیں تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان کی روح ہے کہ خلاف اسلام کا خلاف اسلام سوائے ایک شک کے. دیکھیے میری بات جس کے اوپر دو تین علماء کرام نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ استثناء جو دیا گیا تاحیات یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پہلے آئی تھی بات. اب بات جب قومی اسمبلی میں وہ آتی ہے تو وہاں پہ وہ یہ رکھ دیا گیا, مواخذہ ہو سکتا ہے ان کا. آپ دیکھیے آپ کسی کو ہیرو بناتے ہیں, آپ اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیتے ہیں, آپ کسی کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں, اس کے بعد جیسا ہی وہ ہٹتا ہے اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی کہ یہ پریزیڈنٹ رہا, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. یا آپ فیلڈ مارشل بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی کہ کیوں بناتے ہیں, کیونکہ وہ ہیرو ہے, اس نے آپ کے ملک کے لیے سرو کیا ہے. اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے کہ ہمیں یہ بندہ پسند نہیں ہے اور اس کے خلاف وہ کام شروع کر دیتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ہیرو نہیں رہے گا. ان کی عزت تکریم ہونی چاہیے. کسی کو اقتراض نہیں تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دو کام ہو جاتے جی. دوران سروس انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے چلو اس کو بعد پرس نہ کریں, ایک بات کر دوران سروس نہ کریں, نہیں تو کیا دوران سروس اس کے بعد آپ کے سوال کر رہا, آپ کہتے ہیں کہ ہیرو جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے, ہیرو ہو یا پریزیڈنٹ ہو. پریزیڈنٹ کا وہ دورانیہ جہاں وہ ایکٹ کر رہا تھا ایز اے پریزیڈنٹ یا دوسری پوسٹیں, جب وہ ریٹائر ہو کے گھر آتا ہے تو اس کے بعد جو کرائم کو کرے گا تو کرائم کرے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کا آپ کے پاس مواخذے کی صورتحال ہے نا موجود. اب پارلیمنٹ کی بات ہے, اس سے ختم کر سکتی ہے. اچھے لوگ ہیں, اگر باہر نکل کے کوئی آدمی فوراً میں نے آپ کے پاس مواخذے کا ایک راستہ رکھا گیا ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے اس کا استثناء ختم کر سکتے ہیں کسی کا بھی. یہ جن عہدوں کو دیا گیا کسی کو فائر مار دیتا تو پارلیمنٹ اس پر ایکشن لے گی, کمال ہوگی. ہونا چاہیے نا, کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا. کوئی بھی نہیں راستہ تو یہ ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائرمنٹ, مراد,
کسی پر بھی کوشچن اچھا چلے بہرحال یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ debatable اس کی اصلاح ہونی چاہیے. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح ہونی چاہیے, لیکن کیا آئینی عدالت کے اوپر جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتیں بیٹھی ہیں ان میں سے کون سی جماعت تھی کہ جس نے میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے اس وقت؟ آپ مجھے اس جماعت کا نام بتا دیں. اچھا جماعتوں نے اگر نہیں کیے تھے نا, جماعتوں نے نہیں کیے, جماعتوں کے نمائندے تھے نا. نہیں ہاں جماعتوں کے مالکوں نے کیے تھے پاکستان میں بات پارلیمانی سسٹم میں. نہیں ہمارے مالکوں نے کیے تھے, پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کے MDs نے کیے تھے. یہ تو ایک اور بحث پہ چلی جائے گی اقبال شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ نہیں نمائندے وہ جماعت کے سربراہ یا مالک جو مرضی نام دے لیں, لیکن جماعتوں نے کیے تھے نا. اس وقت وہ آئینی عدالت کا تصور بالکل ٹھیک تھا جب سائن ہوئے تھے. آج اگر بن رہی ہے تو وہ گناہ ہو گیا. کیوں؟